बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आप न्यूज और मैं हूं बिलाल हैदर। सबसे पहले आपकी हेडलाइंस। अली बख्श सोलंकी की रिपोर्ट के मुताबिक नेरियन शरीफ से इज़हार तशक्कुर पीर मोहम्मद सुल्तान उल आरिफीन सिद्दीकी का जनरल आसिम मुनीर और अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन। आस्थान आलिया नेरियन शरीफ के मरकजी सजादा नशीन जानशीन हजूर शेख उल आलम हज़रत अल्लामा पीर मोहम्मद सुल्तान उल आरिफीन सिद्दीकी ने अपने एक आम पैगाम में कौम अफवाज पाकिस्तान और बिलखसूस आर्मी चीफ सैयद जनरल आसिम मुनीर को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। अपने खसूसी खिताब में पीर साहब ने कहा कि पाकिस्तान के बका सलामती और इस्तेहकाम में अफवाजी पाकिस्तान का किरदार नहायत मुकद्दस और नाकाबिल फरामोश है। जनरल सैयद आसिम मुनीर की मुदब्बिराना क़यादत ने फ़ौज और कौम को एक नई सिमत अता की है और हम इनकी जुर्रतमंदाना क़यादत को सलाम पेश करते हैं। पीर सुल्तान उल आरिफीन सिद्दीकी ने कौम पर जोर दिया कि वो फ़िरका वारियत, नफरत और मायूसी से बालातर होकर एक मुत्तहिद कौम बने, जैसा कि कुरान ने फरमाया कि बनियान मरसूस की तरह मजबूत सफ बनाओ। कमिश्नर मुल्तान डिवीजन आमिर करीम खान की ज़ेर सदारत तालीमी इदारों में ट्रेनिंग कवानीन से मुतल्लिक़ आगाही इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में 21 मई के बाद बगैर हेलमेट और ड्राइविंग लाइसेंस के मोटरसाइकिल पर तालीमी इदारों में आने वाले तलबा के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया। खिलाफवर्जी की सूरत में 500 रुपये जुर्माना और तालीमी इदारे में गैर हाजिरी शुमार की जाएगी। कमिश्नर आमिर करीम खान ने कहा कि बगैर हेलमेट और लाइसेंस तलबा को इदारे के अहाता में मोटरसाइकिल पार्क करने की इजाज़त नहीं होगी। वार्निंग के बावजूद अहकामात पर अमल न करने वाले तलबा पर इजाफी जुर्माना भी आयद किया जाएगा। सियालकोट चेयरपर्सन वीमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी मोहतरमा हिना परवेज भट्ट का सियालकोट का दौरा, DPO फैसल शहजाद से आम मुलाकात। गुज़श्ता रोज़ चेयरपर्सन पंजाब वीमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी मोहतरमा हिना परवेज भट्ट ने वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ की हदायत पर सियालकोट का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान इन्होंने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सियालकोट से जिला में ख़वातीन और बच्चों में तशद्दुद, हरासगी और घरेलू तशद्दुद, जिनसी जराइम जैसे ज़ेर तफ्तीश मुकदमा से मुतल्लिक़ पेशरफ्त पर तफसीली ब्रीफिंग ली। इन्होंने मुकदमा की मौसर तफ्तीश और पैरवी और जराइम की रोकथाम के हवाले से सियालकोट पुलिस के संजीदा इक़दामात की सताइश की। शुजाबाद आला वाली पुल पर ज़मीन के तनाज़ा पर झगड़े के नतीजा में एक शख्स जाँबक हो गया। शुजाबाद आला वाली पुल पर ज़मीन के तनाज़ा पर झगड़ा हो गया। झगड़े के नतीजा में 35 साला मोहम्मद नवाज वल्द गुलाम हुसैन जाँबक हो गया। वक़ुआ की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीम जाए वक़ुआ पर पहुँच गई। रेस्क्यू के मुताबिक मोहम्मद नवाज के घर वालों के बकौल ज़मीन के तनाज़ा पर झगड़ा हुआ। इसके नतीजा में मोहम्मद नवाज को पेट में फायर लगा और वो मौका पर जाँबक हो गया। रेस्क्यू टीम ने जाँबक होने वाले 35 साला मोहम्मद नवाज वल्द गुलाम हैदर की लाश को पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मुंतकिल किया। चेन्नौर थाना लालिया के इलाका जोगवाला के करीब पुलिस मुकाबला, 2 मुलजिमान अपनी साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। पुलिस को 15 पर इतला मिली कि 5 रकेत फाजियां वाला पुल पर वारदात करके फरार हो गए। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट से नसरुल्लाह खान ASI ने टीम कैमरा मुलजिमान का ताक़ुब किया। पुल जोगवाला इलाका थाना लालिया के करीब से CCD टीम का मुलजिमान से आमना सामना हुआ। मुलजिमान ने पुलिस पार्टी को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस टीम ने भी आपकी हिफाजत को इख्तियार के तहत फायरिंग की और सीनियर पुलिस अफसर थाना लालिया पुलिस भी मौका पर पहुंच गई। फायरिंग रुकने पर सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 मुलजिमान जो कि अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। हलाक मुलजिमान इक़दाम कत्ल, राहज़नी, चोरी और डकैती और दीगर मुतअद्दिद मुकदमात में साबिका रिकॉर्ड याफ्ता थे। जिला गुजरांवाला CTO आयशा भट्ट की हदायत पर DSP शेर जमान और DSP FIA चौधरी हाशिम गुज्जर की पुलिस मुकाबले में जख्मी SHO सफदर अताब भट्टी की अयालत की। वहाँ से जानते हैं अपने नुमाइंदे अमजद शफी गुज्जर से। जी अमजद शफी, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, जिला गुजरांवाला CTO आयशा भट्ट की हदायत पर DSP शेर जमान और मलक जिशान ने अपने स्टाफ के हमरा थाना ततलियाली के दबंग SHO सफदर अदा पट्टी की पुलिस मुकाबले में गोलियां लगने पर अयादत की और उनको गुलदस्ता भी पेश किया। इस मौका पर DSP FIA चौधरी हाशिम गुज्जर भी वहां पे मौजूद थे। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए हाशिम गुज्जर ने कहा है, ऐसे सफाक कातल का जुर्रत और बहादुरी से मुकाबला करने
اور کیفر کردار تک پہنچانے پر ہم SHO تھانہ صفدر عطا پٹی کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ صفدر عطا پٹی نے ایسے مجرم کو اس کے انجام پر پہنچا کر پولیس کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ جی نیوٹن قتل چند دنوں میں ٹریس تھانہ شناب نگر پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ 50 سالہ لالتا کو قبرستان برج بابل میں بے دردی سے قتل کیا گیا۔ DPO عبداللہ احمد نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے DSP سرکل لالی کی سربراہی میں خصوصی ٹیم تشکیل دی۔ SH تھانہ شناب نگر سب انسپیکٹر ریاض احمد اور تفتیشی افسران سب انسپیکٹر محمد اسلم نے ٹیم کے ہمراہ جدید ٹیکنالوجی ہیومن انٹیلیجنس کی مدد سے ملزم کو ٹریس کیا۔ جنگ بھارت کا غرور خاک میں ملانے والی پاک فضائیہ کو مسلم انسٹیٹیوٹ کا شاندار خراج تحسین۔ جنگ بھارت کا غرور خاک میں ملانے والی پاک فضائیہ کو مسلم اسٹوڈنٹ کا شاندار خراج تحسین پیش کیا گیا۔ رافیل کو تباہ اور بھارت کو شرمناک شکست دینے پر طیارہ CH-10C کا ہیومن ماڈل بنا دیا گیا اور دربار حضرت سلطان باہو پر جذبہ حب الوطنی کا فقید المثال مظاہرہ کیا گیا۔ ہزاروں افراد نے مل کر فوج پاکستان کو خراج تحسین اور دوست ممالک کا شکریہ ادا کیا۔ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کے نعروں سے فضا گونج رہی۔ چائنا، ترکیہ، آذربائیجان اور سعودی عرب سمیت پاکستان کا ساتھ دینے والے تمام ممالک کا شکریہ ادا کیا۔ اس حوالے سے چیئرپرسن مسلم انسٹیٹیوٹ سلطان احمد ملک کا کہنا تھا کہ یہ صرف اپنے غازیوں اور شہیدوں کو خراج تحسین نہیں بلکہ دشمن کو پیغام بھی ہے کہ بھارت نے اس جنگ میں صرف رافیل نہیں کھوئے بلکہ کنونشنل وار کی برتری کا دعویٰ بھی کھو دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے پاکستان میں یونیسیف کے نمائندہ مسٹر عبداللہ فاضل کی الوداعی ملاقات میں چیف آف فیلڈ آفیسر سندھ مسٹر پریم چند اور پروگرام اسپیشلسٹ محمد عاصم شریک۔ چیف رپورٹر آپ نیوز کراچی ریاض زیدی کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ سندھ کے ساتھ صوبائی وزیر P&T ناصر شاہ، چیئرمین P&T نجم شاہ اور وزیر اعلیٰ سندھ کے سیکرٹری رحیم شیخ بھی شریک ہوئے۔ یونیسیف پاکستان میں پولیو ویکسین تیار کرنے پر کام کر رہی ہے۔ یونیسیف سندھ میں پولیو پر کام کر رہی ہے۔ ملاقات میں پولیو کے خاتمے کے حوالے سے بھی بات چیت کی گئی۔ سندھ حکومت پولیو کے خاتمے کے لیے بھرپور اقدامات کر رہی ہے۔ سندھ حکومت یونیسیف نیوٹریشن پروگرام میں اہم پارٹنر ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے عبداللہ فاضل کی خدمات کو سراہا۔ آپ کے 3 سال پاکستان میں پوسٹنگ سے سندھ حکومت اور یونیسیف کی پارٹنرشپ کو مزید تقویت ملی۔ یونیسیف کے نمائندوں نے وزیر اعلیٰ سندھ کا ان کے تعاون پر شکریہ ادا کیا۔ ٹریفک حادثہ شجاع آباد گزشتہ روز بستی مٹھو کے قریب تیز رفتار مسافر وین کی راہگیر کو ٹکر۔ حادثہ کی CCTV فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ CCTV فوٹیج میں تیز رفتار مسافر وین راہگیر کو کچلتے ہوئے فرار ہوتا دیکھا جا سکتا ہے۔ حادثہ میں 60 سالہ شخص موقع پر جاں بحق ہوا۔ جاں بحقی کی شناخت شبیر نامی شخص کے نام سے ہوئی۔ ریسکیو ٹیم نے لاش سول ہاسپٹل منتقل کی۔ پولیس نے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ نوٹ ملاوٹ مافیا کے خلاف بھرپور کارروائیاں جاری۔ شہر کے مختلف علاقوں میں دودھ بردار گاڑیوں سمیت 104 فوڈ بزنس کی انسپیکشن کی گئی۔ 30 فوڈ بزنس کو اصلاحاتی نوٹس بھی جاری کیے گئے اور مجموعی طور پر 1,55,000 روپے کے جرمانے بھی عائد کیے گئے۔ فوڈ سیفٹی ٹیم نے شہر کے مختلف علاقوں منگل بازاروں میں واقع سوڈا واٹر پوائنٹس کی بھی انسپیکشن کی۔ 50 لیٹر سے زائد مضر صحت غیر معیاری سوڈا واٹر موقع پر تلف اور جرمانہ بھی عائد کیا گیا، جبکہ آئس فیکٹریز کو ورکرز کے میڈیکل اسکریننگ سرٹیفکیٹس کی عدم موجودگی اور زنگ آلود سانچوں کے استعمال اور صفائی ستھرائی کی ابتر صورتحال اور جس بنا پر 1,27,000 روپے کے جرمانے بھی عائد کیے گئے اور 160 کلو غیر معیاری برف بھی ضائع کی گئی، جبکہ ایکسپائرڈ اور ممنوعہ مصنوعات کی روک تھام کے لیے کارروائیاں کرتے ہوئے مختلف فوڈ پوائنٹس اور کریانہ سٹورز کو 24,000 روپے جرمانے عائد کیے گئے۔ 2 کلو سے زائد ایکسپائری اشیاء اور 2 کلو ممنوعہ اجزاء کو تلف کیا گیا۔ ناقص غیر معیاری اشیاء خورنوش کا استعمال متعدد بیماری کا باعث بن سکتا ہے اور ایسے عناصر کی حوصلہ شکنی کرنے کے لیے بھرپور اقدامات کیے جائیں گے۔ گورنمنٹ مڈل اسکول چوک نمبر 139-10R میں بچوں میں یونیفارم تقسیم کیے گئے۔ چودھری ساجد علی گل اور AEO مرکزی چھٹا صادق آباد نے بچوں میں یونیفارم تقسیم کیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اقدام نہ صرف بچوں کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں بلکہ ان کے دلوں میں خود اعتمادی، مساوات اور تعلق کے جذبے کو بھی پروان چڑھاتے ہیں۔
نئے یونیفارم بچوں کے چہروں پر خوشی کی مسکراہٹ کا باعث بنتے ہیں۔ اس موقع پر ہر اسکول اساتذہ عبدالرؤف مدثر، محمد امجد سلیم، محمد عبداللہ، محمد سرور گل اور محمد جمیل عبدالرحمان اور سید محمد علی خالد اور طارق محمود بھی موجود تھے۔ جام شروع مولا بخش جمالی کی رپورٹ کے مطابق ایم سی بولہاری میں تمام پانی کے فلٹر پلانٹس بند پڑے ہیں، جس کی وجہ سے علاقہ میں پینے کے صاف پانی کی فراہمی شدید متاثر ہو گئی۔ رائے کا کہنا ہے کہ فلٹر پلانٹس کی مرمت اور مشینری کی خریداری کے لیے کئی کروڑ روپے مختص کیے گئے تھے، مگر ان فنڈز کا کیا حال ہوا، یہ سوالات شہریوں میں زیر بحث ہیں۔ مقامی افراد نے الزام عائد کیا ہے کہ یہ فلٹر پلانٹس کی مرمت اور مشینری کی خریداری میں کرپشن کے باعث عوام کو پینے کے صاف پانی کی سہولت نہیں مل رہی۔ اس صورتحال پر شہریوں نے شدید احتجاج کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ متعلقہ حکام اور اس معاملے کی تحقیقات کریں اور کرپشن میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کی جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے احکامات پر ہارون آباد میں ناجائز تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن جاری۔ اسسٹنٹ کمشنر جلیل الرحمان خان پرنگ اور سی ای او بلدیہ ہندان بٹو، انکروچمنٹ انچارج سوکھا جویا اور بلدیہ کے تمام عملہ سمیت ہارون آباد میں آرا بازار میں توڑ پھوڑ کا عمل شروع کر دیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر ہارون آباد جلیل الرحمان نے شہر ہارون آباد کے بالکل درمیان میں واقع آرا بازار کے خلاف گرینڈ آپریشن کی شروعات کر دی۔ آرا مارکیٹ میں بااثر افراد نے اربوں کی زمین ناجائز طور پر قبضہ جما رکھا تھا، جو کہ شہر کی خوبصورتی میں بہت بڑی رکاوٹ تھی۔ تجاوزات کے حوالے سے اسسٹنٹ کمشنر جلیل الرحمان کا کہنا تھا کہ بازاروں میں روزانہ کی بنیاد پر آپریشن کیا جا رہا ہے، کسی کو بھی انکروچمنٹ کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر اللہ پاک نے چاہا تو عنقریب شہر ہارون آباد کو تجاوزات سے خالی کروا کر اس کو ایک مثالی خوبصورت شہر بنایا جائے گا۔ کمشنر ملتان ڈویژن عامر کریم خان نے ڈویژن بھر میں انسداد تجاوزات آپریشن تیز کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ تجاوزات مافیا کے خلاف گھیرا تنگ کر کے جرمانے، مقدمات کے اندراج اور مقامات سربمار کیے جائیں۔ صرف عارضی نہیں بلکہ مستقل تجاوزات کو بھی ختم کر کے دکانوں پر یکساں سائن بورڈز نصب کیے جائیں اور نصب کر کے شہر کی خوبصورتی میں اضافہ کیا جائے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے اضلاع کی کارکردگی کے بارے میں جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔